حضرت عمر فاروق اعظم کی بیوی بولی او میرے سرتاج، میرے شوہر، آقا کے پروردہ جو 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے، کہنے لگی بیٹے جوان ہو گئے، گھر میں بہو چاہیے، بہو، کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈو، تلاشو، اب میں گھر میں دلہن لاؤں گی، دلہن۔ یہ نہیں کہا تھا، پہلے حساب لگا لیتی ہے کہ اس بیٹے کی منگنی میں جھمکیاں پہنوں گی، اس بیٹے کی منگنی میں چوڑیاں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بیوی نے کہا تو رات کو حضرت عمر فاروق اعظم مدینے میں چکر لگا رہے تھے کہ دیکھوں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی مسافر تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، ضرورت مند تو نہیں ہے، اپنی نیند قربان کر رہے دوسروں کے لیے، اور تم دوسروں کی نیند برباد کر رہے ہو اپنے لیے۔ اللہ اللہ ذرا سوچو، حضرت عمر فاروق اعظم پوری رات گھوم رہے، صبح کا ٹائم ہوا، فجر سے پہلے ایک گھر سے آواز آ گئی، گھر سے آواز آئی کیا؟ ماں بولی اپنی بیٹی سے، کہا بیٹی، کہا جی اماں، کہا میرے لال تم نے بکریاں دولی، بکریوں کا دودھ نکال لیا؟ کہا امی جان نکال لیا۔ کہا بیٹی دن نکلنے سے پہلے پہلے نا جتنا دودھ ہے اتنا ہی پانی ملا ڈال، جتنا دودھ ہے اتنا ہی پانی ملا لو، اگر جا سکتے ہیں تو جا سکتے ہیں، نہیں کیونکہ جیسے میں روزانہ پروگراموں میں ایسے ہی ہے، تو ظاہری سی بات ہے ٹریکٹر میں اگر موبل اور تیل ہوگا تبھی چلے گا، سمجھے، کیونکہ مجمع کو سنبھالنا، تو میری طرف سے اجازت ہے، باقی اب آپ جیسے بہتر سمجھیں۔ جلسہ ان لوگوں کے لیے آج ان میں سے کوئی جائیں گے تو روک لوں گا، سمجھے، اور اگر بہت زیادہ ضرورت ہی ہے، جو بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ، ورنہ خطرہ ناپاک ہونے کا تو اسے بھی نہیں روکوں گا، سمجھ رہے کون سی ضرورت ہوگی۔ تو رات میں اعلان، ماں بولی بیٹا دودھ میں پانی ملا دے، لڑکی بولی نہیں ماں، دودھ میں پانی ملا کر کے بیچنا جائز نہیں جی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے منع فرمایا ناجائز ہے، اور میں ناجائز کمائی نہیں کھا سکتی۔ وہ ماں کہنے لگی پگلی تو جوان ہو گئی، بتا کوئی اور آمدنی نہیں ہے، جب دو پیسے نہیں ہوں گے تو کون تیرے رشتے کو آئے گا، کون تجھ سے شادی کرے گا، کیسے تیری شادی ہوگی، زندگی بھر ایسے رہ جائے گی۔ حضرت عمر کوئی دیکھ تھوڑی رہے، پانی ملا دے۔ حضرت عمر بار سن رہے تھے، لڑکی کہنے لگی ماں عمر دیکھے یا نہ دیکھے مگر اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ماں میں پانی نہیں ملا سکتی۔ کہا بیٹی پھر تیری شادی کیسے ہوگی؟ وہ لڑکی کہنے لگی ماں حرام کے پیسوں سے میں شادی کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں پوری زندگی کنواری بیٹھی رہوں۔ زندہ باد، ماشاءاللہ۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سٹا کھیلتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جوا کھیلتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حرام دوسروں کا پیسہ مارتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو موبائل کے ذریعے آج کل وہ کھیلا جا رہا ہے جوا، کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں۔ تم نے کبھی غور کیا، تم نے کبھی سوچا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلا رہے، بلڈنگ بن رہی ہے، سب کچھ ہو رہا حرام کے پیسوں سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم سن رہے، وہ لڑکی والی ماں میں زندگی بھر کنواری رہ سکتی ہوں مگر میں حرام کے پیسوں سے شادی کرنا جائز نہیں سمجھتی ہوں، میں نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر فاروق اعظم سیدھے گھر چلے آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بی بی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بی بی تم کہہ رہی تھی مجھے بہو کی تلاش ہے، بہو مل گئی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یار کیسے رشتے ڈھونڈتے تھے، کہا بہو مل گئی۔ جی اور آج
اللہ معاف فرمائے، برا ماننے کی بات نہیں، تم بھی میں بھی سب اسی میں شامل ہیں۔ مجھولا کیا نام ہے؟ رچھولا۔ اس میں اگر شادی ہو تو صحیح بتا رہا ہوں، کل کو پرسوں کو جب بھی شادی ہو دیکھ لینا، اگر 50 عورتیں لڑکیاں ہوں گی تو اللہ کی بندی ایک بھی سر ڈھکے ہوئے تمہیں نہیں ملے گی، جی ایک کا بھی کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہوں گے، سب وہی نیلی پیلی کالی لال منہ پوتے ہوئے، بال الٹے سیدھے ٹیڑے بھیڑے کرے ہوئے، دوپٹے گلوں میں سر پہ نہیں ہوں گے، ادھر ادھر پڑے ہوئے، وہی کپڑے جیسے پہلے ناچنے والی عورتیں پہنتی تھیں، پہلے وہی گندی عورتیں، وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے جن کے جسم دکھتے ہوتے تھے، پیٹ دکھتی ہوتی تھی، جو اس وقت اتنا علم نہیں تھا لوگوں کو، شادیوں میں ناچنے والی رنڈیوں کو نہیں بلاتے تھے، اور وہی ہجڑے جو ہوتے تھے ان کو وہی نیلی پیلی عورت بنا کے زبردستی سب کر کے تم اسٹیج پہ نچاتے تھے، ان کے آدھے آدھے جسم دکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ یار ایک مسلمان کے گھر میں وہ پہناوا آ گیا، اللہ اکبر، اللہ باپ کو بھی پرواہ نہیں ہے میری بیٹی کیا کر رہی ہے، نہ چچا تاؤ خالو ماموں کسی کو کوئی بھی ہوش نہیں ہے، سب نے آنکھیں بند کر لی ہیں، زبردستی آنکھیں نیچے پڑا، زبردستی کوئی کچھ کہتے ہی نہیں، اماں بجائے اس کے سر کو ڈھکنا چاہیے، اماں کو اسے دوپٹہ اوڑھنے چاہیے، تو اماں کے گمپھے اور یہاں تک نکلے پڑے، اماں کی چمٹیاں اور آگے دیکھو، اسے اتنی تیز لالی جیسے خون پی کے آئیے، خون ہوٹوں پہ ٹپکتی ہوگی جیسے خون پی کے آئیے، بالکل وہی چمکی، اور وہی جیسے ناچنے والی نہیں ہوتی تھی، سمجھو وہ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم تو یار نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو، ہمارے گھر میں تو نبی کی بیٹیوں کا طریقہ ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں امام حسین کی ماں امام حسین کی بہن کا طریقہ ہونا چاہیے تھا، امام حسین کی بیٹی کا طریقہ ہونا چاہیے تھا، غریب نواز کی ماں اور غریب نواز کی بیوی اور ان کی بیٹی کا طریقہ ہونا چاہیے تھا یار، غوث پاک کی ماں ان کی بیٹی کا طریقہ ہونا چاہیے تھا۔ بولو کسی کی بیٹی کے پاس اتنے ولی ہیں ہمارے ہاں، اتنے ولی ہیں، کسی مذہب میں ایسے ولی نہیں، سچے پکے پیر ولی غوث قطب ابدال بتدا بجبا نقبہ، یہ سارے کے سارے ایسے ولی ہیں جن کی مائیں ہیں، جن کی بہنیں ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، ایک اللہ والے کا کلچر ماحول کسی میرے پہلے میں بعد میں تم کسی کے گھر میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا، بہت اچھی بات ہے، ملتا کیا؟ سب وہی پہنے پڑی ہیں ناچنے والے، سب وہی پہنے پڑی ہیں، کیوں نہیں ٹوکتے ہو؟ کہاں سے لاؤ گے اچھی لڑکی؟ ایسے ایسے کپڑے، ایسا ایسا پہناوا، اللہ معاف فرمائے، وہی لڑکوں نے نکال لیا، وہی گھٹنے پہ پٹی ہوئی پینٹ، وہی کولوں سے نیچے کو لٹک رہی ہے، بالوں کی کٹنگ جیسے نیولا بیٹھا، نیولا اب نئی کٹنگ لکھ لیے، نیولا کٹنگ، ہاتھوں میں وہی کڑے پہن لیے، چوڑی پہن لیے، گلے میں چین پہن لیے، لڑکیوں والے زیورات پہنے پڑا، کنگا لگا رہا، کنگا کنگا سمجھے، کنگا لگا رہا۔ اس سے پوچھو اللہ کے بندے، تو لڑکی تو بن نہیں سکتا، لڑکا بھی نہیں رہا، اب بیچ کا ہو گیا۔ بیچ کا کون ہوتا؟ چھکا۔ تالی بجاتے ہوئے تمہیں نہیں ملا؟ کیا بنا ڈالا یار ان بچوں کو، کیا تھے یار یہ بچے اور کیا ہو گئے، کیا ہونا تھا۔ اور اس کو پھر اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ، یہ سمجھ رہے ہیں ہم ہی دنیا ہندوستان میں ہمارے دادا تو تہمت باندھے ہوئے کرتا ہے، ان سے کوئی کچھ تھوڑے۔ اصلی ہیرو میرے لال یہی تھے، بے شک اصلی ہیرو یہ پرانے آدمی تھے، گھی کی روٹی کھاتے تھے، ان کے اندر یہ طاقت تھی، اگر گاڑی کا پہیہ کیچڑ میں چلا جائے، بیل یا بھینس سے نہیں کھچ رہا تو یہ کاندھے پہ رومال رکھ کے اس پہ ڈلپ یا گاڑی پہ لگا کے بیلوں کو اور ڈلپ کو پار کر دیا کرتے تھے۔ یہ اصلی ہیرو تھے، اصلی۔ اور آج کا ہیرو گال میں گڈھے، ناک میں نتھنیاں، بال سئی جیسے کانٹے، آنکھیں تیرا رہی ہیں،
کولوں پہ گوشت نہیں ہے، پینٹ نکلی جا رہی ہے، نیکر سڑا ہوا، سمجھے بات؟ اچکا کہیں گا تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتا ہوا چل لیا اوپر نیچے۔ بہت اچھا پرانا آدمی اگر تھپڑ مار دینا تو قلابادی کھا جائے گا، یہ قلابادی صحیح بات، یہ ہیرو کیا؟ پرانے لوگ کشتی لڑتے تھے، کشتی وہی لڑتا ہے بیٹے جس میں طاقت ہوتی ہے۔ جی ان سے پوچھو کھیت خالی رہتے تھے یہ کبڈی کھیلتے تھے، پوچھو یہ کھیلتے تھے یا نہیں؟ مشین جب چلاتے تھے نا تو اتنے اتنے بڑے وہ کیا ہوتے ہیں، پولے بولتے ہیں، پولے، مجھے پورا معلوم، اتنے بڑے گھاس چارہ کاٹ کے اکیلا دم گھنٹوں مشین کھینچتا تھا۔ ارے لڑکے تو لڑکے، ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں گھنٹوں مشین چلاتی تھی، گھنٹوں۔ بے شک، پوچھو ان سے، اپنی پھپھو کو دیکھیو، دادیوں کو دیکھیو، یہ تھا معاملہ۔ اور اب باورچی خانے کا پوچھا لگا رہی ہے ایسے کھڑے، اب ہو رہا کمر میں درد، اب پڑیے 3 دن بخار میں، خالی باورچی کا خانے کا پوچھا لگانے میں۔ پہلے جھاڑو تھی، مٹی کھینچتی تھی، چھت پہ مٹی لگتی تھی، گھر میں مٹی لگتی تھی، جی اور 10 بچے ہوتے تھے۔ پوچھو 10 بچے ہوتے تھے، کبھی ہاسپٹل گئی؟ چولہے پہ بھینس پالتی تھی، کھاتی تھی، شیرنی تھی، شیرنی خوبصورتی، سرخ سفید، دھوپ میں بیٹھ جائے تو گال سرخ ہو جائیں، یہ خوبصورتی تھی، نیتیں اچھی تھی۔ 10 بچے ہو کے بھی اتنا بوجھ لے کے چھت پہ چڑھتی تھی، کام کرتی تھی، ایک دن ہاسپٹل نہیں گئی، اور اب چکر کھا کے دورہ پڑ جائے۔